اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک جمہوری عوامی سیاسی ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کی شکل میں، تو بالکل ویسے ہی جیسے فوج ایک ادارے کے طور پہ عسکری بینک، فوجی فوڈ، فوجی فرٹیلائزر یا ڈی ایچ اے وغیرہ چلاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو عوام راج یا جو آنے والی پارٹی ہے یہ ایک ادارہ بننے جا رہی ہے فوج کے مقابلے میں ادارہ۔ اگر آپ نے ادارے سے ڈیل کرنا ہے، جو کہ پرابلم ہے اس ملک کا اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ پاکستان میں، السلام علیکم جی ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرار الحسن، نوجوانوں کے لیے بڑی جو ہے نا پسندیدہ آواز سمجھی جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ہم پروگرامز کرتے رہتے ہیں، ریسنٹ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا بھارت میں جو کوکروچز جنتا پارٹی تھی، اور عوام سے بڑے مزے کے سوالات لیے۔ عوام نے کافی حد تک اقرار الحسن صاحب کی جو پارٹی ہے عوام راج، اس کے حوالے سے بات کیجیے کہ پاکستان میں بھی ایسی پارٹی بن چکی ہے جو کہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، یا جو پاکستان میں نوجوانوں کو اقتدار دے سکتی ہے۔ اقرار بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی بہت دعا ہے، بہت شکریہ۔ اقرار بھائی آپ کہتے ہیں کہ جی عوام راج میری نہیں ہے، اسی طرح ہے؟ جی ہاں۔ عوام راج کا نام کس نے رکھا، اس کا جھنڈا کس نے بنایا، یہ کیا ڈیٹیل ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ غیر یہ بڑا اعتراض ہے کہ جناب جب آپ نہیں تو پھر ظاہر اس کا نام اور اس کا فیصلہ کس نے کیا۔ اصل میں تھوڑا سا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی عوام راج ایک تحریک ہے، ایک شعوری تحریک ہے، ایک فکری تحریک ہے، ایک نظریاتی تحریک ہے۔ آپ یوں کہہ لیجیے جیسے بطور صحافی سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک چلائی تھی، بالکل ویسے ہی بطور صحافی میں ایک فکری شعوری تحریک چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں میری خواہش ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں ایک ایسی جماعت معرض وجود میں آئے جس کے پاکستان کے عام لوگ اور پاکستان کے مڈل کلاس نوجوان مالک ہوں۔ ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ اس شعوری تحریک کے نتیجے میں انشاءاللہ جو جماعت بنے گی، جو انٹرنل الیکشن کے ذریعے میرٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کو منتخب کرے گی، جب اس کے عہدے داران منتخب ہو جائیں تو وہ طے کریں کہ اس جماعت کا نام کیا رکھا جائے گا، تو وہ طے کریں کہ اس جماعت کا پرچم کیا ہوگا، تو وہ طے کریں کہ وہ جماعت جو ہے وہ کب رجسٹر ہوگی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور پہلی بار وہ جماعت منتخب چیئرمین کے نام سے یا منتخب کیبنٹ کے ناموں کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہو بطور ایک سیاسی جماعت۔ تو چونکہ ابھی ایک فکری شعوری اور نوجواتی تحریک ہے، اور ظاہر تحریک اس نے آپ کہہ لیجیے کہ میرے ہی ذہن سے اس کا آغاز ہوا، تو اس کے سارے فیصلے اس کے نتیجے میں بننے والی جو جماعت جس کا ہم خاکہ پیش کر رہے ہیں، اس کے منتخب لوگ، منتخب نوجوان مڈل کلاس کے اور عام لوگ جو اس کے الیکٹڈ کیبنٹ ممبرز ہوں گے، الیکٹڈ عہدیداران ہوں گے، وہ فیصلے کریں گے پرچم سے لے کے اس کے نام تک۔ زبردست، مطلب کہ یہ عوام راج جو تحریک ہے یہ ڈیمولش ہو جائے گی آگے جا کے؟ جی ہاں، عوام راج تحریک مجھے جو لگتا ہے مستقبل میں وہ یہ ضرور کہ شاید یہ تحریک یہ ایفرٹ کرتی رہے گی بطور ایک فکری تحریک کے کہ ہم سیاست میں پاکستان کی مڈل کلاس کو برابری اور مساوات کا حق دلانے کے بعد معیشت میں بھی پاکستان کی مڈل کلاس کو برابر کا حق دلانے کی ایفرٹ اور کوشش کریں، بالکل ویسے ہی جیسے کوآپریٹیو کلچر کے ذریعے دنیا بھر میں ایسی بہت ساری ملیں، ایسی بہت ساری فیکٹریاں، ایسے بہت سارے کارخانے ہیں جو مزدوروں کی ملکیت ہوتے ہیں، جو کسانوں کی ملکیت ہوتے ہیں، ناٹ سوشلزم یا کمیونزم کی کہ جس میں ریاست لے لیتی ہے، یا ایسا کہ آپ برابر کا موقع دیں کہ کسان مل کے کوآپریٹیو سوسائٹیز کے ذریعے کوئی ایک فیکٹری قائم کریں، کوئی ایک فلور مل، کوئی ایک شوگر مل، کوئی ایک ڈیری فارم۔ تو اس طرز پہ دنیا بھر میں بہت کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک جمہوری عوامی سیاسی ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کی شکل میں، تو بالکل ویسے ہی جیسے فوج ایک ادارے کے طور پہ عسکری بینک، فوجی فوڈ، فوجی فرٹیلائزر یا ڈی ایچ اے وغیرہ چلاتی ہے، یا جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے طور پر ایک 15-20 ارب روپے کے بجٹ سے خدمت کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، کیوں نہ ایک عوام راج تحریک کے نتیجے میں بننے والا ادارہ یا جماعت وہ معیشت کا ایک پلان دے، اور وہ بھی اسی طرح سے ادارے چلائے جو کسانوں کی ملکیت ہوں، جو مزدوروں کی ملکیت ہوں، جو اس کے ورکرز کی ملکیت ہوں، اور یہ فارمولا دنیا بھر میں چل رہا ہے۔ جیسے امول ہے انڈیا کی کمپنی، 36 لاکھ کسانوں کی ملکیت ہے۔ لجت پاپڑ ہے، وہ 45,000 جو گھریلو خواتین ہیں ان کی ملکیت ہے۔ اوشن اسپرے ہے امریکہ میں جو کسانوں کی ملکیت ہے، کرانبیری جوس بناتی ہے۔ تو بہت ساری ایگزامپلس ہیں، میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہم آگے چل کے اس پہ میں کام کروں۔ بالکل ٹھیک ہے، یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو عوام راج یا جو آنے والی پارٹی ہے یہ ایک ادارہ بننے جا رہی ہے فوج کے مقابلے میں ادارہ بننے جا رہی ہے۔ آپ مقابلے کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے ادارے سے ڈیل کرنا ہے، جو کہ پرابلم ہے اس ملک کا اسٹیبلشمنٹ کا ادارہ پاکستان میں غیر آئینی مداخلت کرنے کی وجہ سے ایک بڑا ایشو ہے، اگر آپ نے اس ایشو کو ڈیل کرنا ہے تو ادارے کے مقابلے میں پرسنالٹیز یا شخصیات کو لانے کی بجائے
ادارے کے مقابلے میں ادارہ بنانے کی کوشش کریں. اچھا چونکہ مقابلے سے ایک ایسی مقابلے کا لفظ استعمال کرنے سے کہ جیسے کوئی لڑائی ہوگی اور وہ کچھ ہوگا, چونکہ ظاہر ہے ابھی وہ بہت زیادہ طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے پاس, اور ابھی عوامی جمہوری سیاسی ادارے اس طرح سے مضبوط نہیں ہیں, وہ کونپلیں پھوٹیں گی ابھی. تو میں کہتا ہوں کہ چلیے آپ یہ مت کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں, آپ یوں کہہ لیجیے کہ ادارے کے متوازی ٹھیک ہے, آپ ایک ادارہ بنائیے اور پھر آہستہ آہستہ اپنی اسپیس کو ریکلیم کرنے کی کوشش کریے. پرسنالٹیز یہ کام نہیں کر پائیں گی, بالکل نہ بھٹو کر پائے, نہ نواز شریف کر پائے, نہ عمران خان کر پا رہے ہیں. جب تک ادارے کے مقابلے میں شخصیات کو لاتے رہیں گے اور شخصیات کی لڑائی لڑتے رہیں گے, ناکام ہوتے رہیں گے. نظام کو ہرانا ہے تو سامنے ایک نظام بنانا پڑے گا بتدریج. سسٹم کو شکست دینی ہے تو اس کے سامنے ایک سسٹم لانا پڑے گا. آپ کو ادارے کو اپنی آئینی حدود میں واپس لے کر جانا ہے تو اس کے مد مقابل ایک ادارے کے ذریعے ایفرٹ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ایٹ لاسٹ نوجوان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت سادہ سا پیغام ہے, یہ تحریک آپ لوگوں کی تحریک ہے. اس کے نتیجے میں بننے والی سیاسی جماعت آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ کی آنے والی نسلوں کی جماعتوں کی. میں حلفاً ہر بار کہتا ہوں, ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی قسم, میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ مانگوں گا, نہ کسی عہدے کا امیدوار ہوں گا, نہ کبھی کوئی عہدہ قبول کروں گا, نہ فیصلے کا کوئی اختیار اپنے پاس رکھوں گا, نہ کبھی کسی طرح کا کوئی مفاد ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس تحریک سے وابستہ کروں گا. یہ آپ پاکستان کے مڈل کلاس کے نوجوانوں کی, پاکستان کے عام لوگوں کی تحریک ہے. اکٹھے ہوں, اپنی ایک جماعت بنائیں جو عمران خان کی جماعت نہ ہو, جو نواز شریف کے خاندان کی جماعت نہ ہو, جو زرداری کی یا بھٹو فیملی کی جماعت نہ ہو, جو پاکستان کے لوگوں اور اس جماعت کے ورکرز کی پارٹی ہو. دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں کی طرح لیبر پارٹی, کنزرویٹو پارٹی, ریپبلکن, ڈیموکریٹس, جرمنی کی CDU, انڈیا کی BJP, پاکستان کی جماعت اسلامی, اس طرح کا میرٹ کا اور انٹرنل جمہوریت کا ایک نظام بنائیے. کبھی آپ, کبھی کوئی عام نوجوان مڈل کلاس کا جماعت کا چیئرمین بنے, اپنا کام کرے, پھر نئی لیڈرشپ منتخب ہو جائے, جمہوری طریقے سے قیادت منتقل ہوتی رہے, اور یہ جماعت ایک ادارے کے طور پر کام کرے آنے والے کئی برسوں, کئی صدیوں تک. جیسے 300 برس سے, 400 برس سے دنیا کی جمہوری جماعتیں بغیر کسی لیڈر کے چل رہی ہیں. وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے, وہاں کوئی نہیں کہتا کہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے. وہاں ہر 4 برس بعد, ہر 8 برس بعد قیادت منتخب ہوتی ہے, جمہوری طریقے سے تبدیل ہوتی ہے, اور شاندار طریقے سے وہ ادارے چل رہے ہیں. اور وہ ادارے جو وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں وہ بھی بہترین سرو کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی ہم سے بہت بہتر ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. السلام علیکم.